बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम हाज़रीन व सामीन, तफ़हीम के प्लेटफार्म में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़हीम फ़लसफ़ा जदीद के एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। फ़लसफ़ा की शाखें ब्रांचेस डिस्कस हो रही थीं, उन्हीं में से आज अखलाकियात एथिक्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आप बाज़ार में जाते हैं, कोई ख़रीदारी करते हैं और दुकानदार जब को आप पैसे अदा करते हैं तो वापसी पे दुकानदार आपको 500 रुपये ज़्यादा दे देता है। आप चंद कदम आगे चलते हैं और आपके अंदर एक अंदरूनी मुकालमा शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये पैसे मेरे तो नहीं हैं, इसलिए वापस करने चाहिए। कभी सोचते हैं मैंने मांगे तो नहीं हैं, खुद उसने दिए हैं, अब ये पैसे वापस करने चाहिए, पैसे वापस नहीं करने चाहिए। टू बी और नॉट टू बी की ये जो अंदरूनी कश्मकश होती है, ये अंदर आपके जारी रहती है और बिलाखिर आप वापस जाकर दुकानदार को वो पैसे वापस कर देते। अब आपने ये कदम क्यों उठाया? क्या आपके ज़मीर की आवाज़ थी? क्या आपको कानून का डर था? क्या दुकान में लगे कैमरे से आपको डर था? या आपके अंदर अखलाकी शऊर था? ये जो आपने कदम उठाया है, यहीं से फ़लसफ़े की शाख अखलाकियात एथिक्स शुरू होती है। एथिक्स अखलाकियात जो फ़लसफ़े की शाख है, ये सवाल नहीं उठाती कि सही क्या है और गलत क्या है, बल्कि वो इससे ज़्यादा बुनियादी सवाल उठाती है कि आखिर सही है क्या, गलत है क्या, गलत होता क्या है, अच्छाई होती क्या है, बुराई होती क्या है, और अल्टीमेट मॉरल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है, और ये नेकी है और ये बुराई है। आज के नशिस्त में हम इन्हीं सवालात को टैकल करने की कोशिश करेंगे। अखलाकियात को एक दरख्त की सूरत में समझें। किसी भी इल्म को समझने के लिए उसकी साख स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी होता है। अखलाकियात की पूरी इमारत को अगर एक दरख्त तस्वर किया जाए तो उसे समझना बेहद आसान हो जाता है। इस दरख्त के 3 बुनियादी हिस्से हैं: जड़, तना और शाखें, पत्ते और फल। यूँ समझ लें कि ये तीनों दरअसल अखलाकियात की बड़ी ब्रांचेस हैं या अक़साम हैं। इनमें सबसे पहले माबादुल अखलाकियात मेटा एथिक्स है। ये अखलाकियात का सबसे बुनियादी और फ़लसफ़ियाना फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन हिस्सा है। ये किसी अमल के सही या गलत होने का फ़ैसला नहीं करती, बल्कि ये उस सवाल से आगाज़ कर कि अखलाकी अक़दार, मॉरल वैल्यूज़ आखिर वजूद में आई कहाँ से हैं। जब हम कहते हैं सच बोलना अच्छा है, तो सवाल पैदा होता है ये अच्छा आया कहाँ से है? कौन फैसला करेगा कि ये चीज़ अच्छी है? और क्या अच्छाई वो चीज़ है जो हमें पसंद आए, या अच्छाई वो है जो दूसरों को पसंद आए? यह कोई यूनिवर्सल कानून है जिसके तहत अच्छाई अच्छाई होगी? ये इंसानी माशरों ने इसे बायमी इत्फाक मॉरल कंसेंसस से इजाद किया है, या रीज़न ने इन्हें दरियाफ्त किया है? मुख्तसर ये मेटा एथिक्स अखलाकी फ़ैसलों की बुनियाद, फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी तलाश करती है, न कि खुद फैसले सादर करती है। दूसरी शाख मेयारी अखलाक, नॉर्मेटिव एथिक्स। अब फ़र्ज़ करें कि हमने मान लिया कि अच्छाई और बुराई के मयार हैं, अल्टीमेट मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं। अब बात यह है फिर हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? ये सवाल मेयारी अखलाकियात नॉर्मेटिव एथिक्स का है। ये हमें अखलाकी उसूल, मॉरल प्रिंसिपल्स फराहम करती है। फ़र्ज़ करें एक शख्स भूख से मर रहा है, उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कहीं से खाना चुरा लेता है, चोरी कर लेता है, इस वजह से कि वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आए। तो अब क्या वो मुआशरे की निगाह में मुजरिम होगा? तो अब क्या वो मुजरिम है? क्या उसने जुर्म का इर्तिकाब किया है? ये फैसला कौन करेगा? ये सवालात हैं, ये वो सवालात हैं जिन पर नॉर्मेटिव एथिक्स मेयारी अखलाकियात सवाल बहस करती है। यानी कि इसमें अखलाकी उसूल फराहम किए जाते हैं, उन्हीं अखलाकी उसूलों के तहत हम ज़िंदगी गुजारते हैं। ये नहीं कि जिसको मैं अखलाक समझूँ वो अखलाक होगा, या वो जो एक कदम उठा रहा है और उसको वो अपने हक़ में अखलाक समझ रहा है तो वो अखलाक होगा। तो नॉर्मेटिव एथिक्स में चंद स्टैंडर्ड्स जो अखलाकियात के हैं वो मुकर्रर किए जाते हैं, उन्हीं के तहत ज़िंदगी गुजारी जाती है और उन्हीं पर सवालात उठाए जाते हैं।
تیسری قسم ہے اطلاقی اخلاقیات، فلسفے کو کتابوں سے نکال کر عملی زندگی میں لے کر آتی ہے۔ آج کے دور میں تقریباً ہر نئی ٹیکنالوجی اپنے ساتھ ایک اخلاقی سوال بھی لے کر آتی ہے۔ مثلاً کیا مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے جو پہلے صرف انسان کرتے تھے؟ کیا جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے انسان کی خصوصیات تبدیل کرنا درست ہے؟ کیا انسانی اعضاء کی تجارت، آرگن ٹریڈ کسی بھی صورت اخلاقی ہو سکتی ہے؟ کیا ڈیجیٹل نگرانی، ڈیجیٹل سرویلنس شہری آزادیوں کے خلاف ہے؟ کیا ماحولیات، انوائرمنٹل ایتھکس کی حفاظت صرف حکومتوں کی ذمہ داری ہے یا ہر فرد کی بھی؟ یہ تمام سوالات اطلاقی اخلاقیات کے دائرے میں آتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹا ایتھکس پوچھتی ہے اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ نارمیٹو ایتھکس سے سوال ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپلائیڈ ایتھکس پوچھتی ہے ان اصولوں کو موجودہ دنیا کے پیچیدہ مسائل پر کیسے نافذ کیا جائے۔ ارسطو اور ایرسٹوٹل اخلاقیات کو صرف قوانین، رولز اور احکام، کمانڈز کا مجموعہ نہیں سمجھتے۔ وہ ایک بالکل مختلف سوال پوچھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے کیا کیا، بلکہ وہ پوچھتے ہیں تم کیسے انسان بن رہے ہو۔ یہی تصور فضیلتی اخلاقیات، ورچیو ایتھکس کہلاتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک اچھا انسان پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل مشق، پریکٹس، تربیت اور خود احتسابی سیلف ڈسپلن کے ذریعے بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک کھلاڑی روزانہ ورزش کر کے اپنے جسم کو مضبوط بناتا ہے، اسی طرح انسان روزانہ سچ بول کر، انصاف کر کے، وعدہ پورا کر کے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کر کے اپنے کردار کو مضبوط بناتا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اچھے اعمال بار بار دہرائے جائیں تو وہ اچھی عادت بن جاتے ہیں اور اچھی عادتیں مل کر بہترین کردار تشکیل دیتی ہیں۔ قدیم فلسفے کا بنیادی سوال یہی تھا، مجھے کیسا انسان بننا چاہیے؟ What kind of person should I become؟ پھر وقت بدلا، سائنس نے ترقی کی، جدید ریاست اور نئے سماجی مسائل نے فلسفے کے سوالات بھی بدل دیے۔ اب توجہ صرف کردار پر نہیں رہی، بلکہ اخلاقی فیصلوں کے اصول بھی زیر بحث آنے لگے۔ پھر وقت بدلتا ہے اور دو مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹس، اخلاقیات کے لحاظ سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے فرضی اخلاقیات، ڈیونٹولوجیکل، اور دوسرا افادیت پسندی، یوٹیلیٹیرینزم۔ جو پہلا مکتب فکر ہے فرضی اخلاقیات، اس کے نمایاں فلسفی کانٹ ہیں۔ کانٹ کہتے ہیں کہ اخلاقیات آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کے فرائض میں داخل ہے۔ آپ اس کے نتیجے کو نہ دیکھیں کہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ ایک آپ کی ڈیوٹی ہے، ایک آپ کا فرض ہے، آپ اس فرض کو نبھائیں، اپنی ڈیوٹی کو نبھائیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے عمل کیا ہے وہ آپ کے اخلاقی فرض، مورل ڈیوٹی میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ نتیجے کی پرواہ نہ کریں، اسے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف افادیت پسندی یا نتیجہ خیز اخلاقیات ہے، جس میں جیری بنتھم اور جان اسٹارٹ مل جیسے مفکرین ہیں۔ وہ کہتے ہیں اخلاقی فیصلے کا اصل معیار آؤٹ کم ہے، رد عمل ہے، کہ آپ کو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ کہ اخلاقی آپ ڈیوٹی کو چھوڑیں اور اخلاقی فرض کو آپ چھوڑیں، آپ دیکھیں کہ جو آپ قدم اٹھا رہے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق اگر جھوٹ بولنے سے ہزاروں انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو ان کے نزدیک پھر جھوٹ بولنا ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو جیری بنتھم اور جان اسٹارٹ مل کے مطابق وہ عمل اخلاقی طور پر درست ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بھلائی، گریٹسٹ گڈ فار دا گریٹسٹ نمبر۔ بہرحال فلسفہ اخلاقیات کی سب سے قدیم اور ڈیبیٹ ایبل بحث مروزی اخلاقیات، آبجیکٹو ایتھکس، اور موضوعی اخلاقیات، سبجیکٹو ایتھکس ہیں، جس پر صدیوں سے فلسفی، مذہبی مفکرین اور سماجی سائنسدان بحث کر رہے ہیں۔ کیا اچھائی اور برائی واقعی موجود ہے یا ہم نے خود انہیں وجود دیا ہے؟ یہیں سے دو بڑے مکاتب فکر آتے ہیں، ایک ہے مروزی اخلاقیات، آبجیکٹو ایتھکس، اور دوسری طرف ہے موضوعی اخلاقیات، سبجیکٹو ایتھکس۔ مروزی اخلاقیات یعنی آبجیکٹو ایتھکس کے مطابق اخلاقی اقدار، مورل ویلیوز انسان کی ایجاد نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک مروزی حقیقت رکھتی ہیں
بالکل اسی طرح جیسے کشش ثقل انسان کے ماننے یا نہ ماننے سے تبدیل نہیں ہوتی، اس طرح ظلم، دھوکہ، خیانت اور نا انصافی بھی اپنی حقیقت میں برے ہی رہتے ہیں۔ اگر پوری دنیا بھی یہ کہنے لگے کہ ظلم اچھا ہے، تب بھی ظلم اچھا نہیں ہوگا۔ اگر پوری دنیا کہنے لگے کہ ظلم اچھا ہے، تب بھی ظلم اچھا نہیں ہوگا۔ اگر پوری دنیا کہنے لگے کہ جھوٹ اچھا ہے، تب بھی جھوٹ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نظریے کے مطابق اخلاقی سچائیاں، مورل ٹروتھس، انسانی اقدار سے ماوراء ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس موضوعی نظریہ سبجیکٹو ایتھکس، یہ نظریہ کہتا ہے کہ اخلاقیات کسی آفاقی حقیقت یونیورسل ٹروتھ کا نام نہیں، بلکہ انسانی معاشروں، ثقافتوں اور تاریخی حالات کے ساتھ تشکیل پاتی اور بدلتی رہتی ہے۔ مثلا ایک زمانے میں ایک چیز اگر تمام معاشروں میں قانونی اور سماجی طور پر قابل قبول تھی تو اب وہ قابل قبول نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہی اخلاق ہے۔ سبجیکٹو ایتھکس موضوعی اخلاقیات کے ماننے والوں کے نزدیک کوئی بھی چیز یونیورسل ٹروتھ، آفاقی سچائی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان فیصلہ کر لے، اگر کوئی معاشرہ طے کر لے کہ یہ اخلاق ہے تو وہی اخلاق ہوگا۔ اگر کوئی پاورفل ہے وہ فیصلہ کر لے کہ یہ اخلاق ہے تو وہی اخلاق ہوگا۔ اگر کوئی تہذیب یہ فیصلہ کر لے کہ یہ چیز اخلاقی طور پر ٹھیک ہے تو وہی اخلاقی طور پر ٹھیک ہوگی۔ اس لیے کوئی آفاقی سچائی نہیں ہے ان کے نزدیک، کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے اخلاقیات میں۔ اخلاق وہی ہیں جو انسان خود بناتا ہے، اور اخلاق وہی ہیں جو معاشرہ خود بناتا ہے۔ ایسا کہنا ہے سبجیکٹو ایتھکس والوں کا۔ آخر میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کیا اخلاق کے کوئی معیاری اصول ہیں، کوئی مورل سٹینڈرڈز ہیں، یا دنیا جسے اچھا کہنے لگے تو وہ اچھا ہو جائے گا، یا دنیا جسے برا تصور کرنے لگے تو برا ہو جائے گا، دنیا جسے اخلاق کہنے لگے تو اخلاق ہو جائیں گے، دنیا جسے بد اخلاقی کہنے لگے تو بد اخلاقی ہو جائے گی؟ کیا یہ دنیا پر ہے، کیا یہ معاشرے پر ہے، کیا یہ فرد پر ہے، یا اس کے کوئی مورل سٹینڈرڈز ہیں؟ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، تب تک بھی امان اللہ۔